کون سی چیز بیان کی اللہ کی طرف سے آنے میں؟ دو چیز. کیا؟ ایک نور اور ایک بولیں بات سمجھ آتی تو بولنا ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. کون سی دو چیزیں آئی؟ ایک قرآن اور ایک پہلے کس کا ذکر کیا؟ من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا. وہ کتاب مبین، اور قرآن آیا. اب لوگ شب قدر تو مناتے ہیں لیکن لوگ میلاد النبی نہیں مناتے. کیوں نہیں مناتے؟ اور شب قدر اس لیے مناتے کہ قرآن آیا. میں نے کہا قرآن سے پہلے تو نور آیا. شب قدر منانے سے پہلے حق ہے کہ شب میلاد مناؤ، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آتا ہے اور میلاد میں صاحب قرآن آتا ہے. ہزاروں شب قدر بلکہ ہزار ہاں شبہائے قدر، ہزار ہاں شبہائے قدر اس شب میلاد پر قربان ہے جس میں آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا. اس لیے کہ ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ان کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے والدین کریمین کی شادی ہوتی ہے. حالانکہ میں میلاد پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب یہ شادی کی بات نکل آئی. شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عبد المطلب یہ حضور کے دادا ہیں. میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا بولنے لگا رہا ہوں آج کہ مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں کو نہ نبی کے والدین کے نام پتا نہ دادا دادی کے نام پتا، تو کم از کم چلے اس محفل میں کچھ نام ہی یاد ہو جائے تو میرا آنا بھی کامیاب ہو. ویسے میں آپ کے مقرر کی حیثیت سے آیا بھی نہیں ہوں. آج آپ کو تو ایک بہت بڑی ہستی کا خطاب سننا ہے. حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے. بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے، آپ ان کو سنیں گے. ان کی آمد تک لوگوں نے مجھے منتظمین نے، ہمارے قاضی صاحب نے، ہمارے علماء نے مجھے بٹھا دیا. تو میں کچھ دیر چاہتا ہوں کہ حضور کے والدین، حضور کے دادا دادی ان کے نام پتہ چل جائے تو ہی میں سمجھتا ہوں میرے لیے نجات ہے. حضور کے دادا کون تھے؟ حضرت عبد المطلب. کیا نام تھا؟ عبد المطلب. کیا نام تھا؟ عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا عبداللہ بہت خوبصورت ہے. اس کی عمر ہو گئی ہے 16 سال کی. میں 16 سال کے اپنے بیٹے کی شادی رچاؤں. اور شادی رچانے کی فکر کیوں ہوئی کہ حضرت عبداللہ ایک دن سو رہے تھے، نیند سے اٹھے تو کیا دیکھا کہ کسی نے ان کے سر میں تیل لگا دیا اور آنکھوں میں سرما لگا دیا. نیند سے اٹھے تو سر میں تیل تھا، آنکھوں میں سرما تھا. حضرت عبد المطلب لے گئے ایک شخص کے پاس، کہا یہ میرا بیٹا سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ میں سرما لگا ہوتا ہے، سر میں تیل لگا ہوتا ہے. تو اس دور کے جو بھی لوگ تھے ان لوگوں نے کہا اس کی جلدی شادی کر دو، اس کی جلدی سے شادی کر دو، اس لیے کہ مطالبہ شادی کا ہو رہا ہے. اس وقت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چمکا کرتا ہے، حضور کا نور چمکا کرتا. اور یہ نور جو سفر کرتا ہوا آیا، یہ سب سے پہلے نور رکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں. اب تھوڑا ادھر توجہ کریں برکت کے لیے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، کس سے بنایا؟ کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. اور جب آدم مٹی سے بنے 40 دن اللہ نے اس پہ بارش برسائی، اس مٹی پر جو مٹی اٹھائی گئی تھی. کہاں کی مٹی تھی وہ؟ کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ کی مٹی تھی. فرشتہ اٹھا کر کے لایا تھا. 40 دن تک برسات ہوئی. ان 40 دن تک اللہ نے اس پر غم کی برسات کی، ایک دن اللہ نے اس پہ خوشی کی برسات کی. ٹھیک، اسی لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. خوشی کم وقت کے لیے آتی ہے، غم زیادہ وقت کے لیے آتا ہے، کیونکہ ان 40 دن ہمارے ابا کی مٹی پر غم کی بارش ہوئی ہے اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. پھر اس مٹی پر اللہ نے ہوا چلائی، پھر وہ مٹی کھنکنے لگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال، ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹیکری. تو جب وہ خشک ہو گئی تو اللہ نے پھر بنایا انسان کو اپنے دست قدرت سے. زمین بنائی کن سے، آسمان بنائے کن سے، چاند سورج بنائے کن سے. وہ کہتا گیا سب بنتا گیا، لیکن جب انسان کو بنانے کی بات آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان ہے. انسان کو بہت خوبصورت بنایا. پھر اللہ نے آدم میں روح ڈالی.
تو جیسے ہی روح ڈالی وہ روح نکل کے واپس آ گئی. کہ اس میں بہت اندھیرا ہے, میں نہیں رک سکتی اس میں نہیں ٹھہر سکتی اس میں. جب روح جا کر کے واپس پلٹ آئی, اندھیرے میں نہیں رک سکوں گی, اس لیے کہ روح تو نور کی جگہ رہنے والی چیز تھی, وہ اندھیرے میں کیسے رہ سکتی تھی. پھر اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں اپنے محبوب کا نور رکھا, اپنے محمد کا نور رکھا, میرے تمہارے نبی کا نور رکھا. لوگوں یہی تو شان ہے اپنے آقا کی, تو پھر ہم کیوں نہ کہیں محمد ہمارے, مل کے کہیں محمد ہمارے, ہاتھ اٹھا کے کہیں محمد ہمارے. کیسے شان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے روح واپس آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور ان کی پیشانی میں رکھا, اور پھر جب نور رکھا تو آدم علیہ السلام کا پورا جسم منور ہو گیا. پھر روح گئی, پھر واپس نہیں آئی. اس لیے کہ جہاں نور محمدی پہنچ گیا اور وہاں سے واپس کون ہوگا. اللہ اکبر. پھر اس کے بہت قصے ہیں, اب ادھر نہیں جاتے, لیکن پھر وہ نور آگے سفر کر کے شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا, پھر آگے بڑھ کر حضرت نوح کی پیشانی میں آیا, پھر آگے بڑھ کر ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. اس طریقے سے وہ نور سفر کرتا رہا. سفر کرتے کرتے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں, اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں, پھر سفر کرتے کرتے وہ ایک وقت آیا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں, پھر ان کی پیشانی سے عبداللہ کی پیشانی میں. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا, اتنے خوبصورت لگتے تھے اس نور کی وجہ سے کہ جب آپ نکلتے تھے گھر کے باہر تو مکے کی عورتیں آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑی رہتی تھی, مکے کے مرد آپ کو تکتے رہتے تھے. اب انتخاب تھا, اتنے خوبصورت شہزادے کا نکاح کسی ایسی لڑکی سے ہونا چاہیے جو خوبصورت بھی ہو, جو شریف بھی ہو, اچھے گھرانے کی بھی ہو. ایسا ہوا کہ توریت میں اور آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ حضور کے والد کا اولیہ کیسا ہوگا, حضور کے والد کا چہرہ کیسا ہوگا. تو یہودیوں کو پتا چل گیا کہ جو آخری نبی پیدا ہونے والا ہے تو اس کے ابا پیدا ہو چکے ہیں, اس کے والد پیدا ہو چکے ہیں. تو یہودیوں نے کیا کیا, کیونکہ کتابوں میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے, تو وہ چند یہودی حضرت عبداللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آئے, اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ کو انہوں نے قتل کرنا چاہا. اس سے پہلے کہ آخری نبی پیدا ہو ہم ان کے ابا ہی کو ختم کر دیں. جب ان کے ابا ختم ہو جائیں گے تو پھر محمد کیسے پیدا ہوں گے, آخری نبی کیسے پیدا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی چال چلتے ہیں اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے. خدا کی تدبیر پر کسی کی چال غالب نہیں آ سکتی. حضرت عبداللہ نے ایک دن اپنے والد جناب عبد المطلب سے کہا, بابا میں شکار پہ جانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ عربوں کا دستور تھا, وہ لوگ شکار کا شوق رکھتے تھے. حضرت عبداللہ نے کہا, بابا میں شکار پہ جانا چاہتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا جاؤ. ادھر حضرت عبداللہ شکار پہ گئے. جو یہودی آپ کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے مکے میں چھپے ہوئے تھے, ان لوگوں کو پتا چلا جاسوسی کے ذریعے سے کہ عبداللہ شکار پہ گئے ہیں, تو وہ لوگ بھی پیچھے سے حضرت عبداللہ کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے. اتفاق سے حضور علیہ السلام کے نانا جناب وہب, حضور کے نانا کا نام کیا ہے, بولیے کیا نام ہے, جناب وہب. کیا نام ہے, وہب. اس سے پہلے معلوم تھا, کتنوں کو پتا چلا آج, سبحان ماشاءاللہ. آج کی اپنی محفل کامیاب ہے نا. آج کی ارے جو اصحاب کہف کا نام یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے, جو نبی کے دادا نانا کا نام یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پہ کیوں نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ بڑے لوگ ہیں اور شان والے لوگ. حضرت وہاب وہ بھی گئے ہوئے تھے جنگل میں کسی کام سے. اب حضرت وہاب نے دیکھا, کیا منظر دیکھا کہ عبداللہ شکار پر ہے اور وہاب کسی کام سے گئے ہوئے. تو حضرت وہاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ کا نشانہ شکار پر, حضرت عبداللہ کا نشانہ شکار پر, اور وہ یہودیوں کا نشانہ عبداللہ پر. چاروں طرف سے یہودیوں نے عبداللہ کو گھیر لیا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضور میرے رسول کے ابا جی کو جب گھیر لیا تو حضرت وہاب کہتے ہیں میں نے سوچا عبد المطلب کا بیٹا, اس کو دشمنوں نے گھیر لیا مارنے کے لیے.
اگر میں نہیں بچاؤں گا اس کو آج تو دنیا تانا دے گی کہ تم نے ایک ہاشمی جوان کو قتل ہوتے دیکھا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم بزدل تھے، تم نے کیوں نہیں بچایا ان کو؟ تو حضرت اب وہاں کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں دوڑ کے جاؤں اور اپنی تلوار سے دشمنوں کا قصہ تمام کر دوں، لیکن جیسے ہی میں جانے لگا ایسا لگا زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، کیونکہ اللہ کو کچھ اور دکھانا چاہتا تھا۔ زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، میں بڑھ نہ سکا۔ میں نے سوچا کہ میں پتھر اٹھاؤں اور پتھر ہی سے دشمن پہ حملہ کروں۔ پتھر پکڑا تو پتھر کو زمین نے پکڑ لیا۔ اب میں نے سوچا کہ چلا کے کہوں عبداللہ ہوشیار، ان سے لڑ، ہمت کر۔ جیسی میں نے آواز نکالنی چاہیے عبداللہ ہوشیار، آواز بھی نہیں نکلتی۔ میں حیران تھا، اب میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجبور تھا۔ اور ادھر دشمن حملہ کر رہا تھا عبد المطلب کے جوان سال عبداللہ پر، لیکن جیسے ہی وہ حملے کے لیے دوڑے میں نے دیکھا کہ غیب سے دو شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہا، اور جب یہ منظر دیکھا تو عبداللہ کی عقیدت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام آمنہ ہے، میں اس کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں، اور میری بیٹی بڑی شریف ہے، بڑی پارسا ہے، بڑی پاک باز ہے، اور میں ایسا ہی لڑکا ڈھونڈ رہا تھا۔ تو میری اچھی بیٹی کے لیے اس سے اچھا رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جانور جس کی خدمت کرتے ہیں۔ اب میں وہاں سے چپکے سے چلا اور میں حضور کے دادا کے پاس آیا، یعنی حضرت حضور کے نانا وہاں کس کے پاس آئے؟ عبد المطلب حضور کے دادا کے پاس، اور کہا عبد المطلب تیری میری دوستی ہے میرے بھائی، اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتا عبداللہ کی؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کرنا تو چاہتا ہوں بھائی، لیکن کوئی اچھا رشتہ ملے تب نا، کوئی شریف بندی ملے۔ تو کہا ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، میرے گھر میں بیٹی ہے آمنہ۔ اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ کا رشتہ سیدہ آمنہ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ اور رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن حضور کی امی حضور کے ابا کا نکاح، جمعرات کے دن نکاح ہوتا ہے۔ اور یہ نکاح کہاں ہوا؟ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں مینا کے میدان میں یہ نکاح مینا کے میدان میں جمرات کے قریب، جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں حجی لوگ، اور بھی روایتیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے اتنی سب نہیں پیش کر سکتا۔ تو جمرات کے قریب میں نکاح ہوا، وہ میدان مینا کے اندر برکت والے میدان میں۔ اب جس دن نکاح ہوا اسی دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی جب ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں جمعرات کو نکاح ہوا، اور شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور سیدہ آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا۔ وہ رات کون سی تھی؟ شب جمعہ۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ شب جمعہ شب قدر سے اس اعتبار سے افضل ہے کہ شب قدر میں قرآن آیا، اور شب جمعہ میں نور محمدی ماں کے شکم میں آیا۔ فتاوی رضویہ میں میرے امام نے اس کو اپنے انداز میں لکھا، کہتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نصیب ہوئی اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ نور محمدی ماں کے شکم میں آیا۔ اب سننا، یہ اپنے نبی ہیں، یہ اپنے آقا ہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نور محمدی ماں کے شکم میں آیا، مشرق کے جانوروں نے مغرب کو پکار کے کہا او جانوروں مبارک ہو مبارک ہو، آخری نبی آج ماں کے شکم میں آ گیا ہے۔ مغرب والوں نے مشرق والوں سے کہا مبارک ہو آج وہ آخری نبی ماں کے شکم میں آ گیا ہے۔ دریا کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو آج وہ نور محمدی جس کا انتظار کائنات کو تھا وہ ماں کے شکم میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ درخت خشک ہو چکے تھے، درخت سوکھ چکے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی کئی دن سے، لیکن اللہ اکبر اس صبح کو بارش برسی، زمین میں جو دراڑ پڑ گئی تھی وہ دراڑیں ختم ہو گئی، جو درخت سوکھ چکے تھے وہ درخت راتوں رات ہرے ہو گئے، جانور ایک
دوسرے کو मुबारकबाद दे रहे थे। ये रिवायतें अगरचे जो है वो मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ का हुक्म रखती है, लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं और इसको गौर करना, आखिर जानवरों को क्या दिलचस्पी थी हुजूर की आमद पर मुबारकबाद देने से? जानवरों का क्या मामला था कि वो हुजूर की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे? तो उसकी कई वजूहात थी। नंबर एक, असल में ये था कि जानवरों को भी ये पता है कि जब तक जमीन पर अल्लाह कहने वाला, जब तक जमीन पर अल्लाह कहने वाला एक बंदा भी मौजूद रहेगा, कयामत कायम नहीं होगी। तो चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर उठा लिए गए तो धीरे धीरे लोग गाफिल होते गए, लोग अल्लाह का नाम भूलते गए। अब यहाँ तक नौबत पहुंची थी कि अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग मिट रहे थे, खत्म हो रहे थे। तो जानवरों की धड़कनें तेज हो रही थी, इधर अल्लाह कहने वाले खत्म हो गए और उधर कयामत आ जाएगी। लेकिन जब नूरे मोहम्मदी माँ के शिकम में आया तो जानवरों को यकीन हो गया अल्लाह का जिक्र अब मिटेगा नहीं, बल्कि इतना बुलंद होगा कि आसमान की बुलंदी में भी जिक्र खुदा होगा, जमीन की कश्तियों में भी जिक्र खुदा होगा, कश्तियों के अंदर भी जिक्र खुदा होगा। और जब जिक्र खुदा होता रहेगा तो कयामत आने नहीं पाएगी, और कयामत जो है उसके वक्त में आएगी, लेकिन जिक्रुल्लाह करने वालों की कयामत नहीं आएगी। तो कयामत के टलने पर वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। एक वजह ये भी हो सकती थी कि अल्लाह अल्लाह जानवरों पे जुल्म हो रहा था, जानवरों पे ज्यादती हो रही थी। आपको हैरत होगी, लोग इतने बदकार हो चुके थे कि अगर जिना करने के लिए उन्हें इंसान नहीं मिलते तो वो जानवरों के साथ बदकारी करते थे। जानवरों की भी हमदर्दी हो रही थी, जानवर खुश हो गए। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, तंज के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके इश्क में इजाफे के लिए कह रहा हूं। हुजूर के आने पर जानवर जैसे बेअक्ल भी खुश होते हैं। अगर हुजूर की आमद पर मौलवी का चेहरा उतर जाए तो क्या ये जानवर से भी ज्यादा गैर गुजरा है? खुद के घर में बेटा पैदा हो तो खुश होता है, और नबी की मिलाद हो तो कहता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये सब नहीं कर, मैंने कहा जानवर खुश हो रहे हैं। अच्छा, जानवर खुश हो रहे, हुजूर की आमद पे हुआ क्या? जब हुजूर का नूर माँ के शिकम में आया, तवज्जो करना, तो जितने बादशाह लोग उस दौर के थे सबके तख्त औंधे पड़ गए। ये औंधे तख्त तो इसलिए पड़ गए ताकि पता चला अब किसी की बादशाह नहीं चलेगी, अब कौनैन का बादशाह आ रहा है, मालिक कौनैन आ रहा है, सबकी हुकूमतें मान पड़ेगी। तख्त औंधे पड़ गए, बादशाह लोग गूंग हो गए, उनकी मुंह में जबान बोलती बंद हो गई, बूत औंधे मुंह हो गए। इस तरह की सब निशानियां जाहिर हुई दुनिया में। जब हुजूर का अभी नूर आया, अभी हुजूर नहीं आया, अभी तो नूर आया, माँ के शिकम में नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। सुभान अल्लाह, नूर आया तो क्या शान हुई है, ये सब कुछ हुआ। अब हजरत आमिना कहती है, अब सुनना, अब ये बात मेरी जबान से कही जा रही है, लेकिन असल में इसको बयान किसने किया? मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना ने बयान किया। सैयदा आमिना कहती है, मेरी तो शादी की पहली रात गई और शादी का पहला दिन आया। सुबह को मैं उठी, उठने के बाद मुझे ये कहा गया खिलिया उठाओ और कुएं से पानी ले आओ। अल्लाह अकबर। हज़रत आमिना कहती है, मैंने खिलिया उठाई। खिलिया समझते हैं ना? खिलिया, खिलिया नहीं समझते? मिट्टी की जो वो बड़ी हांडी होती है, मटकी, उसको खिलिया भी कहते हैं। मैंने खिलिया उठाई और खिलिया उठा करके मैं पानी भरने के लिए गई। चूंकि ससुराल और मैका अलग अलग नहीं था, एक ही मोहल्ले में था। कल तक वहां से जाते थे अम्मी के घर से, आज जा रहे हैं शौहर के घर से। मैंने खिलिया उठाई और जैसे मैं कुएं पे जाने लगी तो मैंने क्या देखा कि जिस कंकर पे मेरा कदम पड़ता वो कंकर मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नर्म हो जाया करता। आज कैसा इनकलाब था। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जिसका कलमा पढ़ते वो नबी कैसा है।
اللہ اکبر کہتی ہے جس کنکر کے نیچے میرا پیر جس کنکر کے اوپر پڑتا وہ کنکر جو ہے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. اب یہاں سوچیں یہ نرم کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ آمنہ کو بتائے آمنہ تیرے شکم میں وہ آیا ہے کہ جس کے آمد پر آج کنکر نرم ہو رہے ہیں کل لوگوں کے سخت دل نرم ہو جائیں گے. وہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا ہے. آمنہ کہتی ہے میں درختوں کے قریب سے گزرتی تو آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں جو ہے وہ جانوروں کے قریب سے گزرتی تو جانور زبان حال سے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حتیٰ کہ میں چلی جا رہی تھی پتھروں سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. حضرت تشریف نعرہ تکبیر.